الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء نبینا و صدیقنا و فروقنا و عثماننا و علیجنا و حسیننا و معیننا و فریدنا و نظامنا اما بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ رمضان کی برکتوں کا یہ مہینہ اور نزول قرآن کا یہ ٹاپک، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور واسطے ان لوگوں کے جو اس میں فرق کرتے ہیں۔ پیارے نبی کے پیارے غلاموں، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو رمضان کا تحفہ اور پھر یہ قرآن کا تحفہ، میرے رسول کی زبان پر یہ حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔ قرآن اس امت کے لیے ایک بہترین کتاب ہے، یعنی مسلمان اہل ایمان جہاں اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، وہاں اس آخری کتاب اللہ پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ یہ کتاب اللہ، اس کو مانو، یہ اللہ کا آخری کلام، اللہ کا بنایا ہوا کلام ہے۔ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کلام کو، قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو دیکھیے، کچھ چیزوں کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، اپنے حبیب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی۔ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے پیغمبر ہم آپ کی جان کے محافظ ہیں، آپ کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، اور اس قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ 1400 سال گزر گئے مگر قرآن محفوظ ہے۔ کہاں؟ کاغذ کی صورت میں، حفاظ کے سینوں میں، تراویح کی صورت میں، رمضان کی راتوں میں، شبینے کی صورت میں، ہر جگہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب قرآن کی یہ پہلی آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، میرے پیغمبر جبل حرا کی اس وادی میں، غار میں تشریف رکھتے ہیں، جبریل آ جاتے ہیں، پہلی بار فرشتے سے ملاقات ہو رہی ہے، فرماتے ہیں کہ اقرأ، پڑھیے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو امی ہیں، لوگ امی کے معنی کرتے ان پڑھ، حضور ان پڑھ تھے نہیں، مصطفیٰ کریم پڑھے لکھے ہوئے تھے۔ پیغمبر ان پڑھ نہیں ہوتا، پیغمبر کہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتا، پیغمبر کسی کالج میں، یونیورسٹی میں نہیں جاتا، بلکہ پیغمبر کو خود اللہ پڑھاتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پڑھایا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں، وہ برکت والی غار جہاں انبیاء کرام اعتکاف کیا کرتے تھے، ہمارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں۔ جبریل اقرا پڑھیے، فرمایا نو، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر فرمایا کہ اقرا، حضور نے پھر انکار کیا۔ پھر اس نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد اس رب کا نام لے کر پڑھیے جس رب نے پیدا کیا ہے آپ کو۔ جب اپنے رب ازلی حی و قیوم رب کا نام آیا، اپنے معبود حقیقی کا نام آیا، اپنے رب کے جلوے دیکھے، اپنے رب کا نام آیا، فرمایا ہاں۔ پھر میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہاں تک اقرا بسم ربک الذی کی ایک آیات نہیں بلکہ 3 آیاتیں پڑھ لی۔
بتانا یہ تھا کہ دنیا والوں کہیں یہ نہ کہنا کہ جبریل آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے کے لیے، بلکہ یہ نہ سمجھے کہ جبریل استاد تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ فرشتے ملائکہ انبیاء کے استاد نہیں بنتے، وہ نہیں پڑھاتے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں پڑھنے والا نہیں بلکہ میں تو ساری کائنات کو پڑھانے والا ہوں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے پیغمبر کا مقام اور شان یہ ہے کہ یہ تزکیہ نفس کراتا ہے، پاک کراتا ہے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو میں پڑھنے والا نہیں، میں ساری کائنات کو پڑھانے والا ہوں، میں معلم کائنات ہوں۔ تو قرآن ایک ایک آیت میں آتا رہا۔ جب ہم توریت، انجیل، زبور کو دیکھتے ہیں کیسے نازل ہوئی، وہ لکھی لکھائی کتابوں کی صورت میں وہ کتابیں آ گئی۔ جیسے وہ کتابیں آئیں تو ان پیغمبروں کو عطا کر دی گئی۔ زبور داؤد علیہ السلام کو دی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، توریت جناب موسیٰ کلیم اللہ کو۔ کتاب ہے، تم سنبھالو، امت کو پڑھاؤ، اس کا خیال رکھو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ مگر سبحان اللہ، جب قرآن آتا ہے یہ لکھی لکھائی کتاب کی صورت میں نہیں آتا، بلکہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر کی مقدس راتوں میں نازل کیا ہے، ہم نے اپنے پیغمبر پہ نازل کیا ہے۔ حکم یہ تھا کہ اے در یتیم، اے آمنہ کے لال، ہم ایک ساتھ قرآن کو نہیں بھیجیں گے، ہم تھوڑا تھوڑا بھیجیں گے، تھوڑا تھوڑا بھیجیں گے، تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہے گا، ضرورت کے تحت آتا رہے گا۔ ہم اپنی شان کریمی کے مطابق اس کو ایسا کریں گے، اگر آپ غار ہرا میں ہوں گے تو ہم قرآن کو وہاں بھیجیں گے، اگر آپ جبل ثور میں ہوں گے تو ہم قرآن کو وہاں بھیجیں گے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگر آپ مکے میں رہیں گے، 11.5 سال کا عرصہ مکے میں نبوت رہے گی، تو ہم قرآن کو تھوڑا تھوڑا مکے میں بھیجتے رہیں گے۔ جیسے میرے آقا کو پہلی وحی آئی تو حضور سن کر آئے اما خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، اسلام کی یہ پہلی خاتون، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، دنیا کے تمام مومنوں کی ماں، حسنین کریمین کی نانی صاحبہ۔ حضور آئے تو حضرت خدیجہ نے ان کو کمبل اڑا دیا، ایک کپ کپی تھی جسم مبارک پہ، پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کوئی فرشتہ آیا تھا، مجھے وہ یہ وحی دے کے گئے، وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ تو حضرت خدیجہ اپنے امزاد جو توریت انجیل کا عالم تھا ان کے پاس لے گئی، اس نے کہا کہ فکر نہیں کرو، یہ وہی فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آیا کرتا تھا، جو عیسیٰ روح اللہ کے پاس آتے تھے، آج وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا ہے۔ تو یہ رسول صادق الامین ہے، یہ غریبوں کے، یتیموں کے آقا و مولا ہے، فکر کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عروج دے گا، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ تو میرے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ قرآن یہ معجزہ، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، تو یہ قرآن حضور کا یہ معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے۔ وہ پیغمبر چلے گئے تو ان کے معجزات بھی ساتھ چلے گئے، مگر میرے نبی کا یہ معجزہ قرآن زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ تھوڑا تھوڑا قرآن، 11.5 سال کی نبوت کی مدت جو ہے وہ مکی ہے، تو جو صورتیں مکے میں نازل ہوئیں مفسرین نے لکھا یہ صورتیں مکی بنا دی گئی، وہ قرآن مکی کہلایا۔ اب اس کی تقسیم یوں کر لیتے ہیں، جب میرا رسول مکے میں تھا تو قرآن مکی بن کر آتا رہا، جب میرا رسول ہجرت کر کے مدینے میں آتا ہے تو قرآن مدنی بن جاتا ہے، وہ صورتیں مدنی ہو گئی۔
جب میرا رسول اونٹ پر بیٹھتا ہے تو قرآن بھی اونٹ پر آ جاتا ہے، رسول غزوات میں جنگوں میں جاتے ہیں تو قرآن بھی جنگوں میں آ جاتا ہے، جہاں جہاں ضرورت پڑتی گئی قرآن وہاں پہ آتا گیا، وہی آ جاتی، فرشتے آ جاتے۔ اب اس پہ بحث ایک الگ ہے کہ کس قسم کی وحی آتی، کن صورتوں میں آتی، کبھی گھنٹی کی صورت میں آتی وحی، کبھی فرشتے کی صورت میں آتی، کبھی خواب کی صورت میں آتی، یہ بحث ایک الگ ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کے پڑھنے والا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ سبحان اللہ، کہ وہ برکت والی سورت جو صبح فجر کے بعد پڑھو شام تک اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، اور قیامت کے دن وہ سورت اپنے پڑھنے والی کاری کی بخشش کروائے گی، قبر میں اجالا ہو جائے گا۔ پھر فقہ نے فرمایا جس سینے کے اندر قرآن ہوگا اس کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، یعنی اس کی باڈی کو، جسم کو قبر کی مٹی نقصان نہیں پہنچاتی۔ میں چھوٹا سا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اہل ذوق کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اہل علم کی نظر۔ جو امتی قرآن پڑھے اس کے سینے میں 30 قرآن کے پارے آ جائیں، وہ تو قبر کے عذاب سے محفوظ رہے، اس کو قبر کی مٹی نقصان نہیں پہنچاتی، باڈی گلتی سڑتی نہیں ہے۔ اور جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہو، سبحان اللہ، اس کی حیات ابدی کا کیا کہنا، اس کی قبر انور کا کیا کہنا۔ اس لیے فرمایا کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے، یہ علماء کا فیصلہ ہے۔ تو جس کے اندر سینے میں 30 قرآن کے پارے ہوں، جن بیٹیوں کے، جن بہنوں کے، جو حسنین کریمین قرآن رسول اللہ سے پڑھتے تھے، جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے قرآن پڑھا تھا، ان کا کیا کہنا۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ قیامت تک ان کی قبروں پہ اللہ کے انوار کی بارش ہو رہی ہے، جن کے سینوں میں قرآن تھا۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو، ماننے والوں کو دھوکہ نہیں دیتا، نقصان نہیں دیتا، بلکہ قیامت کا دن ہوگا۔ حضرت انس کی ایک روایت ہے کہ حفاظ قرآن پڑھنے والے جائیں گے، حکم ہوگا کہ قرآن کو پڑھتے جاؤ، چلتے جاؤ، جہاں تمہارے قرآن کی منزل مکمل ہوگی وہاں پہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا، وہ تمہارا محل ہوگا جنت کے اندر۔ اس لیے کہ تم بہترین، تم میں سے وہ جماعت ہے جو قرآن کی محافظ ہے، جو قرآن کو پڑھتے ہیں۔ شیر خدا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہ قرآن پڑھنے کا انداز کیا نرالا تھا۔ گھوڑے کے رکاب پہ قدم رکھتے ہیں تو قرآن شروع کرتے ہیں، دوسری رکاب میں پاؤں مبارک رکھتے ہیں تو قرآن کی بناس ہو جاتی ہے، قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ میں سوچتا رہا کہ راز کیا ہے، اتنی جلدی حضرت شیر خدا قرآن پڑھ لیتے۔ مفسرین کی بات سامنے آئی، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب قرآن پڑھتے تو اس قدر قرآن پڑھتے کہ شیر خدا کا بال بال قرآن کی آیت پڑھتا، مولا علی کے بال سر کے قرآن پڑھتے، ان کے سر کے بال شیر خدا کے سر کے بال مبارک سبحان زندہ تھے۔ کیسے زندہ تھے؟ علماء نے لکھا جب وہ بال کٹواتے، حجام کے پاس جاتے تو حضرت شیر خدا کے بالوں سے خون ٹپکتا، یعنی بال زندہ، بالوں میں خون ہے، تو وہ بال وہ بھی قرآن پڑھتے، یعنی اس قدر قرآن کا محاورہ۔ فرمایا کہ لوگوں میں ہر چیز قرآن کے علم سے نکال لیتا ہوں، اللہ نے مجھے قرآن کا علم دیا ہے۔ تو وہ قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ اس زمانے کی ضرورت کے تحت پریس نہیں تھی، کاغذ نہیں تھا، تو کاغذ کی بڑی قلت تھی، تو قرآن کو چمڑے کے اوپر لکھا گیا، قرآن کو درختوں کے پتوں کے اوپر لکھا گیا، قرآن کو لکڑی کے اوپر لکھا گیا۔ تو قرآن زیادہ تر ذہن کے اوپر اور ادراک کے اوپر حفاظ کے سینے میں محفوظ تھا۔ جو قرآن کی آیاتیں آتی وہ حفاظ صحابہ کرام اس کو حفظ کر لیتے،
محفوظ کر لیتے. چونکہ اس زمانے میں حافظ انسان کے بڑے قوی تھے, یاداشت بڑی قوی تھی, اس وجہ سے کہ اس زمانے کے اندر یہ ہوتا رہا, قرآن پاک وہ نازل ہوتا رہا اور اس کی حفاظت ہوتی رہی. پھر یہ بھی ہے کہ ہر سال جبریل امین تشریف لاتے, رمضان کے اندر میرے رسول سے قرآن کا دور کرتے. سبحان اللہ, قرآن کی گردان ہوتی, جبریل رسول اللہ کو قرآن سناتے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو قرآن سناتے. یوں جو دو حفاظ گردان کرتے ہیں, اس طریقے سے گردان ہوتی قرآن کی. ایمان یہ کہتا ہے جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کریں, مدینے کا شہر ہو, مسجد نبوی ہو اور جبریل گردان کر رہے ہوں, تو پھر اہل ایمان قرآن سنتے ہوں گے, پرندے قرآن سنتے ہوں گے, ملائکہ رسول اللہ کا قرآن سنتے ہوں گے, خدا اپنی قدرت کے کانوں سے اپنے حبیب کا قرآن سنتا ہوگا کہ میرا رسول میرے کلام کو پڑھ رہا ہے. تو اس کلام الہی کو اللہ نے معجزہ قرار دیا پیغمبر کا کہ یہ میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اس قرآن کے اندر تمام قصص کا ذکر کیا, سابقہ انبیاء کے احوال بیان کیے. اس قرآن کے اندر صرف ایک مہینے کا نام آیا ہے, وہ ہے ماہ رمضان کا. ایک عورت کا نام آیا ہے, وہ ہے بی بی مریم کا. ایک رسول اللہ کے غلام صحابی کا نام آیا ہے, وہ ہے زید بن حارثہ کا. ان کے نام قرآن نے بیان فرمائے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس قدر بیان فرمایا, اس قدر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اور رسول کو عطا فرمایا. تو میرے رسول نے اس قرآن کے علم کو پھیلا دیا اپنی امت کے اندر. آج دنیا کے کئی ممالک کے اندر قرآن پاک کے چرچے ہیں, حفاظ موجود ہیں, لاکھوں کی تعداد میں تراویح کی صورت میں قرآن پڑھا جاتا ہے. پھر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ حضور کے بعد قرآن کو جمع کیا گیا, کتابی صورت میں قرآن کو جمع کیا. خوش ہوئے حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے تعریف فرمائی. حضرت زید بن حارثہ کی یہ ڈیوٹی, اور صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق وغیرہ. قرآن کتابی شکل میں ہم تک پہنچا ہے. من و ان وہی قرآن جو نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوا. یہ قرآن وہ کتاب ہے لا ریب, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے. ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے, جو اہل ایمان جو تقوی والے ہیں ان کو قرآن ہدایت دیتا ہے. اور قرآن اہل ایمان کو ہدایت دیتا ہے, منافقین کو ہدایت قرآن نہیں دیتا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن رہتی دنیا تک رہنا ہے, عظیم معجزہ ہے. پیغمبر کے اوپر صلاۃ والسلام کا ذکر ہوا, درود پڑھو میرے پیغمبر پہ, قرآن نے بیان کر دیا. انبیاء کے قصص بیان کیے, قرآن نے بتا دیا. زکوٰۃ کا نظام دیا, قرآن نے دیا. اور پھر حلال و حرام کے مسائل قرآن نے بیان کر دیے. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا تھا کہ تم فیصلے کس طرح کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ قرآن سے فیصلے کروں گا. فرمایا مرحبا معاذ, تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے. فرمایا جو چیز قرآن میں نہ ہو پھر کیا کرو گے؟ میں آقا آپ کی حدیث کو دیکھوں گا. فرمایا حدیث میں بھی نہ ملے پھر؟ عرض کی یا رسول اللہ میں قیاس کروں گا, میں مسلمانوں کی رائے کو دیکھوں گا. اسی طرح قرآن کے فیصلے ہوتے رہے, چلتے رہے. اصحاب پیغمبر ہر فیصلہ اپنا قرآن سے لیتے تھے, قرآن سے کرتے تھے. تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے 21 کی وساطت سے کہ لوگوں قرآن کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لو, قرآن کو پڑھو. قرآن ایک جامع کتاب ہے, قرآن ایک ام الکتاب ہے, قرآن ایک لا ریب کتاب ہے, قرآن ایک ہدایت والی کتاب ہے.
یہ تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے. تو گویا قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے وقت اہل ایمان کو نکالنا ہوگا. صرف ہم حافظ نہیں بلکہ قرآن کے اوپر غور و خوض کرنا چاہیے. ان کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو، اس کے مطالب کو، اس کو عربی گرامر میں، صرف نحو میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، قرآن ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے. تو اس لیے قرآن نے اپنے پڑھنے والوں کو پیغام دیا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میرے رب نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے. اگر کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی تو وہ 2-4 سال تک چلتی ہے، اس کے بعد وہ پرانی ہو جاتی ہے، اس کا ایڈیشن چھپتا نہیں ہے، پابندیاں لگ جاتی ہیں. مگر یہ اللہ کا کلام ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، کوئی ملک ایسا نہیں، چاہے وہ مسلمانوں کا ہو یا نان مسلم کا ہو، ہر جگہ قرآن مل جاتا ہے، موجود ہے. تو قرآن کو اغیار نے بھی پڑھا تو ان کو فائدہ ہوا. ایک انڈیا کے دورے پہ تھے تو وہاں ایک بات آئی، ایک خوبصورت دلچسپ بات ہوئی. تو اس پادری نے کہا بات یہ ہے کہ ہم تو تمہارے قرآن کو پڑھتے ہیں، ہمیں تو 15 پارے قرآن کے یاد ہے، اور تمہیں ہمارے کتاب کے کچھ یاد ہی نہیں ہے. تو جواب یہ دیا، ہمارے علماء نے موجود تھے تو ہم نے کہا کہ یہ ہمارے قرآن کا معجزہ ہے کہ اپنے اغیار کے سینوں میں بھی یہ قرآن چلا گیا ہے. سبحان اللہ. تو کیا کہنے اس قرآن پاک کی لاریب کتاب کے. پھر فرمایا کہ یہ کلام اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اس مہینے کے اندر شب قدر کی راتوں میں. قرآن رہتی دنیا تک رہے گا. قرآن کی حفاظت اصحاب نے کی، بدر میں ہوئی، احد میں ہوئی. کربلا والے قرآن کی حفاظت کر گئے، نیزے پہ قرآن کو سنا گئے. اب اس قرآن جیسی کتاب اللہ کو کون مٹا سکتا ہے؟ اس لیے خواجہ اجمیری نے فرمایا تھا کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. سبحان اللہ کہ لا الہ کی بنیاد حضرت حسین ہے. وہ کیوں نہ ہو کہ جس نے قرآن اپنے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہو اور پھر رسول اللہ کے کندھوں پر سواری کی ہو تو وہ بہترین قرآن کا محافظ ہو سکتا ہے. تو یہی ہم حسینی لوگوں کی سنت ہوگی کہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، ہم آگے بڑھیں، اپنی اولادوں کو قرآن سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں، قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، قرآن کے اوپر فقہ کو تلاش کریں، قرآن کو گھر گھر قرآن کا پیغام پہنچائیں. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. اگر قرآن سمجھ میں آ گیا، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. تو دعا کرتا ہوں رب کعبہ ہمیں صحیح معنی قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دیکھو